پہلا اظہار درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کو آئیڈیلائز کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم پر خصوصی رحمتیں تھیں اللہ تعالی کی. اسے اس لیے درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان پر خصوصی نگاہ تھی. اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خاص کرم تھا، رحم تھا، لطف تھا، دوستی تھی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیڈیلائز فرمایا ہے. اور جو سلام ہے یہ معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام سدرۃ المنتہا پہ آ کے حضرت جبریل امین چھوڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میری حد ہے. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر عبادتیں روحانی، جسمانی، زبانی، قلبی اللہ کے لیے ہیں. والصلوات میری تمام عبادتیں، والطیبات میری تمام نیکیاں، سارا کچھ اللہ ہی کے لیے تو ہے. اس ایک لفظ التحیات میں یہ صرف سلام نہیں ہے، اس میں ہر طرح کا سلام ہے. تمام تر اعمال، تمام تر عبادتیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا فرما دی اور جواب آتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام پہنچے، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام ہم اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہی کرتے ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جہاں سے بھی دنیا میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر سلام کہیں، درود بھیجیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اسے اٹھائیں گے، آپ کی ذات تک پہنچا دیں گے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے سوال کیا تھا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ حدیث روایت ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری تخلیق سے لے کے قیامت تک، یعنی اس میں بعثت بھی شامل ہے، اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو مجھ پر سلام بھیجے گا، جو مجھ پر درود بھیجے گا، اسے مجھ تک پہنچائے. دنیا کہیں پر بھی کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوگا، وہ فرشتہ اسے اٹھائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں وہاں سے آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور کہے گا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے اتنی مرتبہ آپ پر درود بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا، در حقیقت اپنے آپ پر درود و سلام بھیجنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں. خاص طور سے اگر کوئی روضہ رسول پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب عطا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنی بار آپ درود بھیجیں گے اتنی بار اللہ تعالی 10 بار ایک کے بدلے میں آپ کو جواب دیں گے. ہر ایک درود کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ آپ پہ 10 بار درود بھیجیں گے جو آپ نے اللہ کے نبی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ 1 مرتبہ بھیجا ہوگا. ہمارے جیسے بھی منہ ہوں، ہماری جیسی بھی شخصیت ہو، ہم جیسے بھی گنہگار کیوں نہ ہوں، لیکن جب اللہ تعالی ہم پر 10 بار درود بھیج رہا ہوگا تو ہماری شخصیت میں کتنا فرق پڑے گا، کتنی رحمتوں کا نزول، مغفرتوں کا نزول، برکتوں کا نزول ہماری شخصیت پر 1 درود کے بدلے میں ہوگا. ہم انسان اور وہ رحمان، مقابلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اثر اور فائدہ بے پناہ ہے. آئیے مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسے شامل کر لیں جیسے ہم اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے بغیر بھی اپنے سانس کو شامل کیے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں معلوم اگلا سانس آئے گا کہ نہیں، لیکن ہم اسے لیے بنا رہ نہیں سکتے، جی نہیں سکتے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں لازم و ملزوم ہے ہماری زندگی کے لیے. آئیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کو اپنی جان پر ایسے ہی لازم کر لیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کے بادل چھائے، آمنہ بی بی گود میں لے کر صدقے واری جائے. دیوانوں نے جھوم جھوم کر ہے جھنڈے لہرائے. سرکار مدینہ آئے، سرکار مدینہ